اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق نمبر ہے 17، الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جملہ کبھی مطلق ہوتا ہے کبھی مقید ہوتا ہے۔ اطلاق معنی مطلق کرنا، تقیید معنی دا مقید کرنا۔ کیا مطلب؟ جب ہم جملہ بول دیتے ہیں، جملے میں صرف مسند الیہ کا ذکر ہو، فعل فاعل کا ذکر ہو، مبتدا خبر کا ذکر ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ مطلقہ۔ مبتدا خبر سے زائد چیزیں، فعل فاعل سے زائد چیزیں جب ہم جملے میں لاتے ہیں، چاہے وہ مفعول بہ ہو، مفعول فیہ ہو، مفعول لہ ہو، مفعول معہ ہو، مفعول مطلق ہو، یا حال تمیز استثناء ہو، تو ان چیزوں سے جملہ مقید ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں قام زیدن، زید کھڑا ہوا، بس جملہ مطلق ہے۔ آپ نے جب کہا کہ قام زیدن علی السطح، اب جملہ کیا ہو گیا؟ مقید ہو گیا، منع زمین پر نہیں ہے۔ قام زیدن علی الارض کہا، منع سطح پر نہیں ہے، گاڑی پر نہیں ہے۔ یا آپ نے کہا جلس زیدن فی السیارۃ کہا، تو جملہ مقید ہو گیا نا۔ جلس زید علی الارض، جلس زید فی السیارۃ یوم الجمعۃ مع رفیقہ، جملہ اور مقید ہو گیا، تقید ہو گئی۔ یہی بات ایسے سب کچھ کر رہے دیکھیں بالترتیب۔ کہہ رہے اذا اقتصر فی الجملۃ علی ذکر المسند والمسند الیہ، جملے میں جب مسند الیہ کے ذکر پر اکتفا کیا جائے، فالحکم مطلق، یہ حکم مطلق ہے، بس خالی بات ہے، کوئی قید وغیرہ نہیں۔ وَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ، جب مسند الیہ سے زائد کوئی شے لائی جائے، مما يتعلق بهما او بأحدهما، کہ مسند سے اس کا تعلق ہو یا دونوں سے تعلق ہو، فالحکم مقید، تو اسی صورت میں حکم مقید ہے، بات مقید ہو جائے گی، قید ہو گئی۔ والاطلاق یکون حیث لا يتعلق الغرض، اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ غرض کا تعلق نہ ہو بتقید الحکم، کے حکم کو ہم مقید کرے، بلکہ مطلق بات کرے، بوجہ من الوجوہ، کسی بھی طرح سے۔ لیذهب السامع فیہ کل مذہب ممکن، ہم مطلق حکم اس وقت لاتے ہیں کہ جب جملے کو مطلق لانے سے کیا مقصد ہو کہ متکلم یا سامع ہر جانب کو لے سکے۔ لیذهب کل مذہب ممکن معنی نے ہر جانب کو لے سکے، ہر احتمال کو لے سکے، ہر احتمال پر عمل کر سکے۔ مثلا کسی نے ایک بات کہہ دی تو اس میں آپ 100 معنی نکال سکتے ہیں۔ جاء زید، زید آ گیا۔ ایک شخص نے کہا میرے لیے کہہ رہا کہ زید آ گیا، میں زید سے نہیں ڈرتا۔ جب آپ کہہ دیں کہ جاء زید لأکل الطعام، صرف کھانے کے لیے آیا ہے، تو کسی کو شکایت نہیں ہوگی کہ آپ نے میرے لیے زید کو بلایا ہے۔ صحیح، یعنی یہ جملہ مقید۔ ہاں، جملہ مقید جب ہو جاتا ہے نا تو اس میں کوئی دوسرے معنی نہیں لے سکتا۔ ہاتھ میں پکڑو، اس میں 100 معنی ہے کہ ہاتھ میں کیا پکڑو، مٹھائی پکڑو، کیا پکڑو ہاتھ میں، گیئر پکڑو، موٹر والا، یا دوسرا گیئر پکڑو، بہت سارے معنی ہیں۔ جب آپ نے کہا ہاتھ میں رسگلہ پکڑو، بات ختم ہو گئی، کوئی اعتراض نہیں، کوئی گالی شکم وغیرہ دشنام نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ معلوم ہو گیا کہ کیا کہہ رہے، جملہ مخصوصہ کہہ رہا ہے کہ رسگلہ پکڑ لو، کھا لو۔ والتقید یکون حیث یتعلق الغرض بتقییدہ بوجہ مخصوص، تقید ہم اس لیے لاتے ہیں تاکہ جو کوئی غرض ہو وہ خاص وجہ کے ساتھ ادا ہو، خاص طرح سے ادا ہو۔ لو لم یراعى، اگر اس تقید کو آپ ذکر نہ کرے، رعایت و خیال نہ رکھے، تفوت الفائدۃ المطلوبہ، تو مطلب فوت ہو جائے گا نا، جو فائدہ مطلوبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ آپ کو کہا تھا حمید اللہ نے کہ آج کیا کرو، سبیح خان کو بلاؤ، صرف یوں کہا، سبیح خان کو جب اس نے کال کیا، بلایا، تو اس نے کہا کیوں آؤں تمہارے گھر، کیا مطلب ہے میرے آنے سے؟ نہیں آئے گا نا۔ تم کو والد صاحب نے بتایا کہ اس کو بلاؤ، ہم نے پلاؤ پکا رکھا ہے، تو پلاؤ کا نام سن کے وہ انڈیا سے بھی آتا ہے یہاں، تو آپ نے پلاؤ کا کیوں نہیں کہا اس کو؟ تو دیکھ اگر یہ پلاؤ کا آپ نے نہیں کہا نا تو فائدہ مطلوبہ فوت ہو گیا۔
کیونکہ اس کو لانے سے مقصد صرف پلاؤ کھلانا نہیں تھا بلکہ اس پر قرضہ تھا وہ بھی نکالنا تھا ساتھ، فائدے ختم ہو گئے۔ ولی تفصیل حاصل الاجمال نقول، بات تو شارٹ کٹ ہو گئی، مختصراً ڈیٹیل کے ساتھ ہم کہتے ہیں اس اجمال کو بیان کرتے ہیں کہ ان التقید یکون بالمفاعیل ونحوها والنواسخ وشرط والنفی والتوابع وغیر ذلك۔ جملہ ہم کب مقید کر سکتے ہیں؟ مفاعیل خمسہ کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے نواسخ جو ہے، نواسخ کا کیا معنی ہے؟ افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، شرط کے ذریعے، نفی کے ذریعے سے، نفی پانچ چیزوں کے ذریعے ہوتی ہیں، یا توابع کے ذریعے، صفات نعت وغیرہ لا کر، تاکید لا کر، بدل لا کر، عطف بیان، ان کو کہتے توابع۔ ہاں توابع سے مقصد لگا توابع ہے دیوشی پسی بل ٹک ورست سروشی ماتیل شی۔ اما المفاعیل ونحوها، مفاعیل کے ذریعے آپ کو بتا رہے کہ کس طرح سے جملہ مقید ہو جاتا ہے، وہ اس طرح سے مثلاً فالتقید بها یکون لبیان نوع الفعل، کبھی کبھی فعل کی نوعیت بتائی جاتی ہیں۔ مثلاً آپ نے کہا کہ اکرمت اکرام اہل الحسب، یا اکرمتہ اکرام المتقین، میں نے اس کا اکرام متقیوں کی طرح کیا، یہ نوعیت آپ نے ظاہر کر دی۔ یا او ما وقع علیہ، یا فعل اس پر واقع ہو، مثلا آپ نے کہا کہ حفظت الکتاب، حفظت الکراسۃ، حفظت القوانین، میں نے قوانین یاد کی تھی، کیا ہو گئے؟ مفعول بھی ہو گئے۔ او فی ہے، یا اس کے اندر فعل واقع ہو چکا ہو، خطبت یوم الجمعہ، جمعے کے دن میں نے تقریر کیا۔ جلست فی الدکان یوم الاحد، اتوار کے دن میں دکان میں بیٹھ گیا کل، کیونکہ ہماری اسکول کی چھٹی تھی۔ او لاجلہ، یا جس مقصد کے لیے کام ہو چکا، ضربت تادیبا، میں نے ادب کے لیے مارا، صحیح۔ یا قمت لہ اکراما، اس کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا، میں نے اس کے اکرام کیا، ویسے میں کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، نہ کسی سے ڈرتا ہوں۔ او بمقارنتہ، یا پھر اس کے ساتھ ایک وقت پر ہوتا ہے، مقارن متصل ٹچ ہوتا ہے۔ جاء البرد مع الجبات، یا جاء البرد والجبات، سردی آئی کوٹ چادر کے ساتھ، منت ساتھ آ گئے۔ او بیان المبہم، یا بعض اوقات کسی شے میں ایمبیگیٹی ہوتی ہے، شے مبہم ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا، تو اس کا ابہام اب دور کر لیتے، من الہیئت، اس کی ہیئت بتا دی، والذات، یا ذات بتا دی۔ مثلا آپ نے کہا کہ جلست اشتریت منوان، دو من خرید لیا میں نے، یار کیا خرید لیا؟ حنطۃ، گندم خریدی 2 من، تو حنطۃ سے کیا ہو گیا؟ وہ منوان میں اندر جو، منوان کے اندر جو ابہام تھا وہ ختم ہوا۔ یا آپ نے کہا ہے اشتریت کراستً انگلیسیۃً، انگریزی والی جو کیا ہے، انگریزی کافی، وہ میں نے خریدی، وہ جو 4 لکیر والی ہیں، ABCD والی۔ اسی طرح آپ نے کہا جلست قفیزین، یا قفیزین، اشتریت قفیزین ثمناً، میں نے 2 قفیز کیا خریدا، کفیس کیا 2 ہوگی کا نا، 2 کو برابر میں 2 سیر کے برابر میں نے گھی خریدا، چربی خریدی، ذات سے بھی ہم کر دور کر لیتے ہیں۔ او بیان عدم شمول الحکم، یا بعض اوقات یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ حکم شامل نہیں ہے بلکہ صرف کیا ہے، ایک شخص تک ہے۔ وتکون القیود محطۃ الفائدہ، یہ قیود اس لیے لگائی جاتی ہے کہ یہ فائدے کا مدار ہوتی ہیں۔ محط مانا مدار، محور، اگر یہی قید آپ دور کریں نا، فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ قید تو اسی لیے لائی جاتی ہے نا، جو منزل مقصود ہے اس کو آپ حاصل کریں۔ والکلام بدون کاذبا، غیر مقصود بالذات، اگر آپ قید ذکر نہیں کریں گے تو کلام جھوٹ بن جائے گا یا غیر مقصود ہو جائے گا، جیسے اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمینوں کو اور بیچ کی چیزوں کو فضول کے نہیں بنائے، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے۔ اگر یہ قید آپ دور کرے،
لاعبین تو معنی ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین اور عربی کی چیزوں کو ہم نے نہیں بنایا، تو کس نے بنائی؟ جھوٹ ہو گیا نہیں؟ ہوگی. لاعبین سے پتہ چل گیا کہ یہ مقصود کے لیے معنی اللہ نے ان چیزوں کو فضول نہیں بنایا، بیکار اور بے فائدے نہیں بنایا. بے شک. دا دیوال مو نه جوړ کړه، جوړ څنګه دا دیوال مو تماشو ته نه ده جوړ کړه، څه تو څه پخې جای رخې جای دواړو کې فرق ده که نه؟ که ویلو دا دیوال مو نه جوړ کړه دا خو درویښ شو که نه؟ جوړ د څنګه نه یې کړه، خپلې خبرې نه وړي. الله فرمایي مسمون ځمکه نه دی پیدا کړي، دا ته څه منه په ظلم نه دی پیدا کړي، کسې لاعبین سره پیدا حاصله شوه که نه؟